الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام چینل اردو پہ حج کے حوالے سے خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ تمام احباب جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں امسال، اللہ رب العزت بخیر و عافیت ان کا یہ فریضہ حج پائے تکمیل تک پہنچائے. آپ میں سے وہ تمام احباب جو حرمین طیبین حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر چکے، رب تعالیٰ انہیں بھی، اور جو ابھی تلک منتظر ہیں، اللہ کریم ان پر بھی اپنا خاص کرم فرمائے، اور ہم سب کو رب تعالیٰ بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے. ناظرین کرام، کل اس خصوصی ٹرانسمیشن میں نے عرض کیا تھا انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی تھیں، کیونکہ یہ دن بڑی رحمتوں، بخششوں، مغفرتوں کے دن چل رہے ہیں. تو اس کی مناسبت سے کل ان انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا تھا، اور آج میں رب تعالیٰ کے کرم، فضل اور بالخصوص اس کی اپنے بندوں سے محبت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ کریم بڑا مہربان ہے. بطور انسان کل خاص طور پہ کالر بھی شامل ہوئی تھی، انہوں نے بھی کچھ ایسے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور ہم سبھی بسا اوقات اس پروسیس سے گزرتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت کا احساس ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے ہماری بخشش ہو بھی گی کہ نہیں ہوگی، اور جنت میں جانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اتنے زیادہ گناہ ہیں تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا. تو یہ خیالات بسا اوقات انسان کے ذہن میں اتنی شدت پکڑتے چلے جاتے ہیں کہ وہ عبادات کی لذت کھونا شروع کر دیتا ہے. اس کے ذہن میں شیطان بار بار یہ خیال ڈال رہا ہوتا ہے کہ تمہاری بخشش اور مغفرت کا تو کوئی بہانہ ہے ہی نہیں، تمہاری بخشش اور مغفرت کی کوئی امید ہے ہی نہیں، تم نے یہ گناہ، یہ خطا، فلاں غلطی کر رکھی ہے. اور دوسری طرف آپ کے سامنے مثالیں آتی ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر بڑی عبادات کی ہوتی ہیں، دن کو روزے رکھے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کیا ہوتا ہے. تو انسان کے دل کے اندر مزید احساس ندامت اور احساس خوف پیدا ہوتا ہے کہ نہ جانے میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. خوف اللہ رب العزت کے عذاب، اس کی ناراضی کا خوف دل میں ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ رجا سے بھی انسان کو محروم نہیں ہونا چاہیے. رجا کیا ہے؟ امید، رب کی مغفرت، رب کی بخشش، رب کے کرم، رب کے رحمت کی امید. یہ امید قائم رہنا یہ انسان کو اپنے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اگر یہ مایوسی میں بدل جائے اور انسان اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوتا چلا جائے، تو پھر وہ بسا اوقات اللہ رب العزت کے قرب سے بھی محروم ہوتا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ میری بخشش کی تو کوئی امید ہے ہی نہیں، اب میں گناہ کروں کہ نیکی کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا تو انجام پہلے ہی طے ہو چکا ہے. تو یہ ایک شیطان کا ٹرک ہوتا ہے کہ جس سے وہ انسان کو نیکیوں سے مزید غافل کرتا چلا جاتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطا، ہر ابن آدم خطا کرتا ہے، تمام لوگ خطا کرتے ہیں، کوئی بھی فرشتوں کی طرح گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ ہم سبھی انسان خطا کر رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے کسی نہ کسی حوالے سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر کسی کی غلطی مختلف ہے، کسی کو کوئی عادت ایسی پڑ گئی، کسی سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا کوئی انداز ہے، اپنی اپنی اس کی خطا ہے، اپنی اپنی غلطی ہے۔ لیکن فرمایا کہ ابن آدم ہے تو اس سے غلطی تو ہونی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن ان تمام خطا کاروں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں کہ جو توبہ کر لینے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں ہماری خطاؤں سمیت قبول فرماتا ہے، کیونکہ اگر اسے ہمیں خطا سے پاک رکھنا ہوتا تو وہ ہمیں انسانوں کے بجائے فرشتوں کے صف میں پیدا کر دیتا۔ یہ فرشتے ہیں کہ جو بالکل خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی خطا نہیں کرتے، وہ خطا کر ہی نہیں سکتے۔ انہم یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس کے دل کے اندر ہر طرح کے جذبات، احساسات موجود ہیں۔ وہ نیکی کی طرف بڑھتے ہوئے بھی بسا اوقات کوئی غلط راستے پہ جا نکلتا ہے اور اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر جب اسے احساس ہو تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر وہ اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوتا ہے اور اس سے بخش اور مغفرت کا مطالبہ کرتا ہے، اور رب تعالیٰ اس پہ کرم کیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو رب تعالیٰ نے ہماری بخشش کے، ہماری مغفرت کے لیے مختلف مواقع پیدا کر رکھے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور پھر آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ پھر یہ حج کے ایام آ جاتے ہیں۔ فرمایا جو شخص حج کرنے چلا گیا، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کی بخشش مغفرت فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتی ہے، بس بندے اس کی جانب متوجہ تو ہوں، اور وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث مبارکہ، آپ کا ہر فرمان وہ بڑا بے مثل و بے مثال ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، فرمایا لولا انکم تذنبون، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا میرے امتیوں، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، ذرا بسا اوقات خاص طور پہ جو دین پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، نوجوان، بچے، بچیاں، اسی طرح سے بزرگ حضرات بھی، جن کے دلوں کے اندر یہ دین پہ چلنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ جو ان دینی پروگرامز کو سننے والے ہیں، محبت کے ساتھ اس میں شامل ہونے والے، آپ کے دلوں کے اندر بھی یہی جذبہ ہوتا ہے کہ انسان مزید گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے، رب کے قریب ہوتا چلا جائے۔ تو بسا اوقات پھر انسان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں بھی سرزد ہو جائیں تو وہ اس کو بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں، اور وہ پھر بسا اوقات اپنے آپ کو کوستا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ کہیں وہ مایوسی اور خدا تعالیٰ کی طرف، اس کی رحمت سے نا امیدی کی طرف بڑھتا چلا جائے، اس کا بڑا خطرہ موجود رہتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کرام کی طرح تو عبادت کر نہیں سکتا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، حضرت حسن بصری، رابعہ بصریہ علیہ رحمہ، ان کی طرح تو میں عبادت کر نہیں سکتی، ان کی طرح تو میں شب بیداری کر نہیں سکتا، اور پھر مجھ سے یہ غلطی ہوتی ہے، پھر مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ایک دن توبہ کرتا ہوں، اگلے دن پھر وہی گناہ کر بیٹھتا ہوں، ایک دن اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اگلے دن پھر وہی خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ تو میں کب تلک، میری یہ توبہ بھی شاید دھوکہ ہے، میری یہ بار بار کی استغفار بھی شاید دھوکہ ہے، تو میری تو بخشش کا کوئی سما نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، میری تو بس پکڑ ہی ہونی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا انکم تذنبون، اے لوگو اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو نا، بالکل ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ، فرشتوں کی طرح تمہاری زندگی ہو جائے، سارے لوگ گناہ کرنا ترک کر دیں، گناہ چھوڑ دیں، تو فرمایا اللہ رب العزت لذہب اللہ بکم، اللہ رب العزت تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اور وہ لوگ کیسے ہوں گے؟
وہ خطا بھی سرزد ان سے ہوگی، وہ غلطی بھی کر بیٹھیں گے، ان سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا۔ کیا اللہ رب العزت گناہ کو پسند فرماتا ہے؟ نہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَسْتَغْفِرُونَ، پھر وہ عجز و انکساری کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے، اس کے سامنے استغفار طلب کریں گے، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرماتا چلا جائے گا۔ رب تعالیٰ گناہ کو پسند نہیں فرماتا، لیکن گناہ گار کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، اور ظاہر ہے اس گناہ گار کی توبہ، وہ ندامت، وہ شرمساری اسی وقت ہوتی ہے جب انسان سے کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر توبہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، غلطی کے بعد پھر غلطی سرزد ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف جاتے ہوئے پھر برائی کی طرف قدم چلنے لگ پڑتے ہیں۔ ابھی ارادہ کیا تھا کہ یہ 10 دن بڑے برکت والے آئے ہیں، اب میں نے کوئی غلطی نہیں کرنی، اب میں نے ان 10 دنوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانا ہے، پھر غلطی سرزد ہو گئی۔ اب 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اب تو میں نے ان دنوں کی حرمت کو پامال کر دیا ہے، تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی دن بھی ویسے ہی گزارتا چلا جاؤں، باقی دن بھی ویسے ہی کرتے چلے جاؤں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اللہ سے معافی مانگے، ابھی باقی چند دن ہیں میرے پاس موجود ہے، میں دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹوں، اس سے معافی مانگ کر مزید ان دنوں کے اندر نیک اعمال کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ یہ وہ بہتر طریقہ ہے، یہ وہ بہتر راستہ ہے جس پہ انسان کو چلنا ہے۔ دیکھیں ہم تو اس دنیا کے اندر ہیں، اور پھر آج کے اس دور کے اندر ہیں جہاں قدم قدم کے اوپر بہت سارے ڈسٹرکشنز موجود ہیں، بہت سارے گناہ کے مواقع موجود ہیں۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام، ابو البشر، اللہ کے مقرب رسول جنت کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہاں پر بھی فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، تو شیطان نے اپنی چال چلی، کہا اس درخت سے روکا تو اس لیے گیا ہے کہ اگر تم اسے کھا لو گے تو پھر ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہو گے، تو اس لیے تمہیں اس سے منع کر دیا گیا۔ اور بالآخر نانا کرتے ہوئے بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت سے پھل کھا لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو وہاں پر بھی جو رب تعالیٰ نے انہیں ایک حکم دیا تھا اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق، وہ اس طرح سے عمل نہ کر سکے جو رب تعالیٰ کی مرضی، منشا، حکم تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ لیکن اس کے اندر بھی پھر آپ کی جو ایک عجز و انکساری تھی، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کی جو کیفیت تھی، جو ندامت کا اظہار تھا، وہ رب تعالیٰ کو کیسا بھایا کہ رب تعالیٰ نے آپ کی نسل سے ساری انسانیت کو قائم فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور وہ آپ کی دعا قرآن حکیم کے اندر ذکر کر دی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انسان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب رات اٹھ کر ہو سکتا ہے مصلی پہ رو رہے ہوں، اللہ کے حضور معافیاں مانگ رہے ہوں، اپنی پچھلی زندگی سے اللہ رب العزت کے سامنے شرمساری کا اظہار کر رہے ہوں، اور پکا ارادہ کر چکے ہوں کہ اب میں نے کوئی خطا نہیں کرنی۔ اگلی صبح پھر کوئی قدم لغزش کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے تو انسان پھر مایوسی کی جانب بڑھ جاتا ہے، وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہیں، میری تو بخشش کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ نہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے نا میرے بندوں کو، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ باری تعالیٰ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ خطائیں، فرمایا ہے میرے بندے تیرے گناہ اتنے کیوں نہ ہوں کہ وہ زمین آسمان اس سے بھر جائیں، وہ کائنات کی طرف، کائنات کی وسعتوں کو بھرتے چلے جائیں، اس کے باوجود میرے بندے جب تم میری طرف لوٹ کے آئے، میری طرف آ کر اپنے گناہوں پہ شرمساری کا اظہار کر رہا ہو، تو میرے بندے ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو میری طرف آ. حتیٰ کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. ایک انسان شرک کرتا ہے، ساری زندگی اس کی شرک میں گزرتی ہے. جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا رہا، اب وہ اس پہ توبہ کرتا ہے اور رب کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس خطا کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی کے بجائے رب تعالیٰ کی رحمت پہ پورا یقین رکھے انسان. ہاں، اپنی عاقبت کے حوالے سے فکر مند بھی ہو، جہنم کا خوف بھی ہو، خدا کی ناراضی کا خوف بھی ہو، مگر ساتھ ساتھ یہ یقین ہو کہ جب میں نے رب کی طرف لوٹتا ہے اور بار بار اسی کی طرف لوٹنا ہے، اس کے سوا کون ہے جس کے سامنے جا کے آنسو بہانے ہیں؟ اس کے سوا کون ہے جس کے سامنے جا کر اپنی شرمساری کا اظہار کرنا ہے؟ لوگ تو کبھی معاف نہیں کرتے. آپ لوگوں کے ساتھ ساری زندگی نیکی کرتے رہیں، آپ لوگوں کے لیے دن رات وقف کیے رکھیں، آپ لوگوں کے لیے سب کچھ قربان کرتے رہیں. کبھی آپ سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو ان کی طبیعت کے مخالف ہوئی، یا آپ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی جس کے اندر آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی، تو لوگ تو کبھی معاف نہیں کرتے. وہ 10 سال بعد بھی یاد کریں گے. آپ کی ساری زندگی بدل چکی ہو، آپ دن رات رب کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہوں، وہ تب بھی یاد کریں گے کہ 10 سال پہلے اس نے یہ کام کیا تھا. وہ رب ہے جو الستار ہے، وہ رب ہے جو التواب ہے، وہ رب ایسا مہربان ہے، ایسا کریم ہے. وہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو توبہ کرتا ہے نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. لوگ معاف نہیں کرتے. لوگ آپ کی پچھلی غلطیوں کو بھی ڈھونڈ کے لے آتے ہیں آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے. وہی جو کل تلک آپ کے قصیدے پڑھنے والے کیوں نہ ہوں، جو کل تلک آپ کی تعریفیں کرنے والے کیوں نہ ہوں، انہیں ایک چھوٹی سی خطا ہے، انسان ہے، اس سے خطا تو سرزد ہو جاتی ہے. خطا سرزد ہونے کی دیر ہے، وہ آپ کی تمام نیکیوں کو فراموش کرتے چلے جاتے ہیں. مگر میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ کیسا رحیم ہے، وہ کیسا رحمان ہے. فرماتا ہے میرے بندے اگر تیری ساری زندگی بھی گناہوں کے اندر گزرتی رہی، پھر تو نے توبہ کر لی اور میری طرف لوٹ آیا، اعمال صالح شروع کر دیے، جب تو نے صدق دل سے توبہ کی، تو میں کیا کروں گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. لوگ تو ایک خطا پہ ساری زندگی کی نیکیوں کو فراموش کر دیتے ہیں، میں تیری ایک توبہ پہ تیری ساری خطاؤں کو معاف کر کے انہیں نیکیوں میں تبدیل کرتا چلا جاؤں گا. تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. وہ رب تعالیٰ ایسا مہربان ہے، وہ ایسا کریم رب ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت کی مختلف صفات قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت کی عظمتوں کا تذکرہ ملتا ہے، اس کی رحمتوں کا تذکرہ ملتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہیں پر اس کی عظمتوں کا تذکرہ یوں ملتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کہیں پر اس کی عظمتوں کا تذکرہ یہ ملتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کہیں پر وہ اپنی عظمتوں کا تذکرہ یوں کرتا ہے کہ میں ہی ہوں جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل رہا ہوں، میں ہی ہوں جو آسمان سے بارش اتارتا ہوں، میں ہی ہوں جس نے تمہارے لیے ساری کائنات کو مسخر کر رکھا ہے. آپ یہ تمام رب تعالیٰ کی صفات، اس کی عظمتوں کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر پڑھتے رہیں گے، لیکن ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے جو صفت سب سے زیادہ آپ کو قرآن حکیم کے اندر ملے گی، وہ اس کی رحمت، اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کی عنایت ہوگی. کہیں پر الرحمن ہے، کہیں پر الرحیم ہے، کہیں پر الغفور، الغفار، التواب، الودود، ارحم الراحمین، خیر الغافرین. مختلف اللہ رب العزت کی ان صفات کا تذکرہ ملے گا کہ جن میں اشارہ ہے میرے بندے واپس لوٹا، تو جب بھی میری طرف واپس لوٹ کے آئے گا، جتنی بھی خطائیں سرزد ہو بار بار لوٹ کے آ. ایک بار تو توبہ کرتا ہے، پھر خطا ہو جاتی ہے، پھر لوٹا، پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا ہو جاتی ہے، پھر لوٹا. ہر بار میری رحمت تیرے استقبال کے لیے موجود ہوگی، میری رحمت تجھے اپنے دامن میں ڈھانپتی چلی جائے گی، سمیٹتی چلی جائے گی. تو اس لیے یہ جو دن گزر رہے ہیں،
ان کے اندر بھی پورے یقین کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اپنے رب کے سامنے بندہ توبہ و استغفار کر رہا ہو، اپنے رب کے سامنے انسان اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے، اس کی بخشش، اس کے کرم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی جانب بڑی محبت کی، اور دیکھیں نا کتنی محبت کے ساتھ آپ اس جانب متوجہ ہوں گے جب آپ کے ذہن کے اندر یہ رہے کہ وہ رب تعالیٰ جو چاہے تو فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کو آنن فانن دریا کے اندر برباد کر کے رکھ دے، بڑے بڑے ظالم جابر ان کے لیے بستیاں الٹ کے رکھ دے، لیکن وہ اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوتے ہیں، جنہیں اپنی خطاؤں کا احساس ہوتا ہے، ان کے لیے وہ کتنا مہربان ہے۔ کچھ اسرائیلی روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے لگا اور حد سے بڑھتا چلا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر زمین نے اس کو دھانسنا شروع کر دیا، اپنے اندر اس کو اگلنا شروع کر دیا۔ اب جیسے جیسے وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا تھا، اس کے پاؤں دھنس رہے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پکار کے کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے لیے رب سے دعا کر دیں، میری معافی کی دعا کر دیں۔ وہ بار بار حضرت موسیٰ سے معافی مانگتا چلا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جلال تھا، آپ نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی، حتیٰ کہ وہ پورے کا پورا اپنے پورے مال کے ساتھ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر اپنے مال متاع گھر سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ وہ بار بار آپ سے معافی مانگ رہا تھا، مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، وہ ایک بار میرے سامنے دست دعا دراز کر دیتا نا تو میں اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، میری پکڑ بڑی سخت بھی ہے، ان بطش ربک لشدید، لیکن میرے بندے میری بندی میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ اور بالکل کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ رب العزت نے اپنے پاس جو ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اس لوح محفوظ پر اس نے رکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اب ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ رب کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس کی جانب لوٹنا بھی ہے۔ اب توبہ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز ہے الندم۔ غلطی ہو جائے اس کے سامنے شرمساری، کوئی چونکہ چنانچہ کیوں کیسے ایسے ویسے کچھ بھی نہیں، بس شرمساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، یہ شرمساری، یہ دل کے اندر شرم کا احساس پیدا ہو جانا، یہی توبہ ہے۔ آج اللہ معافی کرے آہستہ آہستہ ہم اس جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس پر دلیلیں گھڑتے ہیں، کہاں پہ قرآن نے لکھا ہے فلاں چیز کے بارے، فلاں چیز کے بارے، فلاں چیز کے بارے۔ یہ غلط راستہ، غلطی ہو گئی، رب کے سامنے شرمندگی، احساس ندامت، پھر اس کے بعد اگلا قدم استغفار، اللہ کے حضور معافی مانگے، اپنی زبان کے اندر، اردو میں، پنجابی میں، جو آپ کی زبان ہے اس کے اندر، عربی کے اندر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر اس سے اگلا قدم کہ اگر کسی خاص امر کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، کسی نماز کے اندر کوتاہی ہوئی تو اس کو لوٹانے کی کوشش کریں، روزے میں کوتاہی ہوئی اس کو لوٹانے کی کوشش کریں، اور اگر کسی اللہ کے بندوں میں سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس بندے کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کا حق اسے لوٹانے کی کوشش کریں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی کی غیبت ہوئی، کسی کی چغلی کر لی تو اب اس کے سامنے جا کر بتانا مشکل ہے، تو کم سے کم اسی کی جس طرح سے کبھی غیبت کی ہے، کبھی چغلی کی ہے، تو اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کی تعریف بھی کر دیں، لوگوں کے سامنے اس کی اچھائی بھی بیان کر دیں، اللہ کے حضور اس کے لیے معافی بھی مانگتے رہیں، اس کی طرف سے کبھی کوئی صدقہ کر دیں۔ یہ تمام وہ طریقہ کار ہیں کہ جن سے آپ اپنے رب کے حضور صدق دل سے توبہ کر پاتے ہیں، اور رب تعالیٰ انسان کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ میں تو کئی مرتبہ یہ کر چکا ہوں، میں کئی مرتبہ ایسی توبہ کر چکی ہوں، مگر پھر گناہوں کی دلدل میں جا گرتا ہوں، پھر قدم لغزشوں کے اندر جا ڈوبتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی وہی راستہ ہے، پھر اسی کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جائیں، کیونکہ اس کے سوا کسی اور کے سامنے جا کے آنسوں بہانے کا فائدہ نہیں، اور اس کے سوا اور کوئی معاف کرنے والا نہیں، اس کے در کے سوا اور کوئی در نہیں۔
تو اس لیے بار بار اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر اس کے حضور شرمندگی کا اظہار بھی رہے، توبہ و استغفار بھی رہے، اور اس کی رحمت، اس کے کرم اور اس کے فضل کی پوری امید بھی دل کے اندر قائم رہے، اور آپ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ پورا یقین ہے کہ رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت کے اندر ڈھانپتا بھی چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صدق دل سے توبہ کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حج کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسلام چینل اردو پہ جاری ہے، اور اس کے اس دوسرے حصے کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کر رہا ہوں، اور الحمدللہ حج کے ان بابرکت دنوں کے اندر ہم، اور ایام ذی الحجہ کے، حج کے ایام تو خیر ابھی سٹارٹ ہوں گے، تو یہ ایام ذی الحجہ جو کہ سال کے افضل ترین دن ہیں، ان کے اندر ہم مختلف ٹاپکس پہ بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ اس میں سے خاص طور پہ ہم نے توبہ و استغفار کے حوالے سے اور اللہ کی محبت، شفقت اپنے بندوں کے لیے، اس کی رحمت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے، جس طرح اس نے اس دنیا کے اندر عیبوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے، رب تعالیٰ روز حشر بھی ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خاص طور پہ باقی بات چیت اور پروگرامز، لیکچرز وغیرہ چلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں کے اندر آپ لوگ اپنے جو حج کے ایکسپیرینس ہیں ان کو ساتھ ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ آپ بتائیں جب کبھی آپ حج پہ گئے تھے، عمرہ پہ گئے تھے، پہلی مرتبہ کب گئے، کیا جذبات، احساسات تھے، پھر کب حاضری ہوئی، تو اس حوالے سے بھی آپ انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپنے جو تجربات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین بھی سنتے ہیں تو ایک یہ موٹیویشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے، ایمان کی تازگی کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ نے جو بیان دیا اس کے حوالے سے ایک دو میرے پوائنٹ ہے، پلیز اگر ٹائم دیں تو۔ جی۔ کہ آج کل ہم نے غلامی رسول کا پٹکا اتار کرنا یہود و نصارہ کی غلامی کا توق پہن رکھا ہے، اور وہ جو نسخہ کیمیا تھا نا، اس کو بلا کر ہم ایک دن جشن ولادت نبی منا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تو آج جو ہماری مسلمانوں کی حالت ہے، وہ جو ستاروں کو نشان راہ دکھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، جو کامل انسان انہوں نے بنائے، تو وہ جو ہم لوگ اتنی نا امیدی، شکست خوردی اور اتنا احساس کمتری اور اتنی مہلک بیماریوں کے شکار ہو چکے ہیں کہ دنیا ہمیں تو ناکارہ سمجھتی ہے، اور ایک ہی صف میں کھڑا ہونے کے بجائے میں تو اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ ہے نبی کریم سے۔ اچھا مسز زہر، باتیں تو آپ نے بڑی اچھی کی ہیں، مگر مجھے لگتا ہے آج آپ نے پہلے حصے کو سنا نہیں ہے، اس کا بالکل ہم نے اس پہ کسی بھی حوالے سے بات نہیں کی، آج تو بالکل ہی ٹاپک ہی منفرد تھا، مختلف تھا۔ خیر، آپ نے اپنی یہ رائے ساتھ ماشاءاللہ پیش کیا ہمیشہ کی طرح۔ اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے موسم؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ۔ جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں آپ کو حج کے مہینے کی اور تمام سننے والوں کو اس حج کے مہینے کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بعد اور حاضری ایک کے ساتھ سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، جی کہ ایک میری بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ پوچھیں آپ۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اشراق اور چاشت کے درمیان، چاشت کے پہلے جو صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، وہ چاشت پڑھنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا چاشت پڑھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التسبیح؟ اور یہ سوال ہے۔ اور باقی جو میں کہنا چاہتی ہوں حج کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ بلایا ہے، وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ کیا ہے، بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ ویسے تو 2 دفعہ گئی ہوں، اور خواب میں مجھے نہیں پتا میں کتنی بار جا چکی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلی مرتبہ کب گئی تھی آپ؟ پہلی مرتبہ میں 2008 میں گئی تھی۔
اچھا ماشاءاللہ. ہاں دوسری دفعہ میں 2016 میں عمرے پہ گئی تھی. خواب میں مجھے نہیں پتا میں کتنی بار جا چکی ہوں. مجھے بہت محبت ہے خانہ کعبہ اور مدینہ شریف سے. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ جزاک اللہ خیر مام. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یقیناً یہی حرمین طیبین سے محبت اہل ایمان کی ایک نشانی بھی ہے, اور الحمدللہ جملہ مسلمانان عالم کے دلوں کے اندر یہ محبت موجود ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ نے ساتھ اپنا ایک حج کے حوالے سے بھی بتایا. مزید جو سوال ہے اس پہ میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. امام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام صاحب آپ نے جو اسٹارٹ حج کی فضیلت بتائی ہے یہ بالکل 100% آپ دعاؤں کے بھی مستحق ہیں ہم سب. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ واقعی ہم خطا کے پتلے ہیں, اور ہم ہر روز خطائیں کرتے ہیں, اور اللہ کے دروازے کے بغیر کوئی دروازہ نہیں ہے. تو میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ ہم سے روز خطائیں ہوتی ہیں, تو ہم بجائے تنقید نہیں کریں, ہمیں اپنے اندر میں ڈھونڈنا ہے کچھ. کیونکہ ابھی ہم رمضان میں جب گئے تھے اس کے بعد ہماری پوزیشن جو اسی طرح ہم اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں. تو ہمیں تو اپنا ہی محاسبہ کرنا ہے نا, اور ہمیں فکر اب اس چیز کی ہے کہ جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے ہم دعائیں کریں, کیونکہ ان کو یہ جو حج کی فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ڈال دے. آپ جس دن سے پروگرام کر رہے ہیں یقین کریں کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ وہاں سے بات کرتے تو وہی چیزیں ہمیں اب بھی ریمائنڈر آپ کے تھرو ملتا ہے. تو یہ جو حج کا اتنا مقدس دن ہے, سب خدا کے پتلے ہیں, اور میری 2 بچیوں کو کرونا ہوا ہے, پلیز دعا کیجیے گا اللہ ان کو صحت دے. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے, اللہ پاک ان کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. مسز اکرم ماشاءاللہ آپ کو تو 12 حاضری کی سعادت حاصل ہو چکی ہے. پہلی مرتبہ آپ کب حاضر ہوئی تھیں؟ اب ہوئی تھی نا رمضان میں, اس آخری عشرے میں. ہم نہیں, پہلی مرتبہ کب گئے تھے آپ؟ پہلی مرتبہ 16 کو گئے, پھر 18 کو گئے. صحیح ہے. ہاں 18 کو مسجد اقصی, اور 19 کو حج بیت اللہ کا عمرہ, اور اب 22 میں ہم پھر عمرے کے لیے ہم سارے گئے تھے بچوں سمیت. الحمدللہ. تو ہمیں واقعی ہمیں اپنے بارے میں ہمیں یوں ہی لگتا ہے ہماری نمازیں نہیں پوری ہم سے ہوتی, تو معافی کا دروازہ تو وہی ہے. بالکل ایسے تو ہم سبھی خطا کے پتلے ہیں, اور ہمیں اللہ بار بار وہاں موقع بھی دیتا ہے, پر ہمیں یہی فکر ہے کہ آنے والی جنریشن جو ہے ان کے لیے ہم دعائیں کریں کہ وہ ان چیزوں پہ قائم دائم رہے. یہ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے, ہمیں بجائے مطلب فلاں کو کہنے سے نہ بہتر ہمیں اپنے آپ کو کہنا ہے, ہمیں اس پہ چلنا ہے. تو آپ کا پروگرام انتہائی موضوع کا ہوتا ہے, موضوع کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور اللہ آپ کو, آپ کے والدین کو, اپنے اہل خانہ کو آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیرن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی شامل ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ بالکل یہی جو ان دنوں کے اندر یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ باقی تو بیانات اور لمبی چوڑی تقریریں اور مسائل وغیرہ یہ تو ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس وقت بڑی یہ اہم چیز ہے, اور آپ جتنے بھی احباب جن کو آسانی ہے جو جا چکے ہیں یا جو بھی آپ کے جذبات و احساسات ہیں اس حوالے سے یقیناً آپ اپنی آراء وہ ساتھ ہمیں بتا سکتے ہیں. پہلے مجھے خاص طور پہ دلچسپی ہوتی ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جن کو, جیسے کل وہ ایک کالر انہوں نے کہا کہ وہ 48 ایئرز اگو وہ گئیں حرم پاک, اور وہاں پہ اس وقت ان کو حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. اس وقت ظاہر کیفیت بالکل مختلف ہوا کرتی تھی, اور سراہی کے اندر پانی بھر کے وہ تقسیم کیا جاتا تھا, اور ایک مختلف مکانات ارد گرد جو اتنے مضبوط یا اس طرح سے وہ نہیں تھے وہاں پر رہائشیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ ٹھہرا جاتا تھا. تو اس طرح کی کئی چیزیں. پھر اس کے بعد اس کے علاوہ پھر آپ کے ایک جو پرسنل جذبات و احساسات ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ ان کو ہر بندہ اس طرح سے بیان کر بھی نہیں پاتا, وہ ایک مختلف سی کیفیت ہوتی ہے. جیسے مسز طاہر کل آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جب آپ نے حاضری کے حوالے سے جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, یہ اس طرح کی ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں وہ یقیناً جو دیگر دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک موٹیویشن کا ساتھ ذریعہ بھی بن رہی ہوتی ہیں, اور ایمان میں ایک تازگی کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے. اور میں جیسے عرض کیا کہ پہلے لوگ جو جایا کرتے تھے نا جی, ہو سکتا ہے ان کو اتنے زیادہ لمبے چوڑے مسائل پتہ ہوں نہ پتہ ہوں, بہت زیادہ چیزیں اور بہت زیادہ پیچیدگیاں ان کو نہ بھی معلوم ہوں, مگر ان کے دل کے اندر ایک خلوص ہوتا تھا.
اور ان کی یہی کوشش، یہی آرزو ہوتی کہ ایک دفعہ بس بیت اللہ کی زیارت ہو جائے، تو یہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا. اور اس میں ایسا نہیں کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہوتے، بہت زیادہ ان کے پاس دولت ہوتی، وہ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرتے 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 بالآخر وہ وقت آتا اور تیاری ہوتی، اور ایک ارد گرد کے جو لوگ ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اہل محلہ بھی ہیں، وہ بھی ایک بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے، اور وہ ایک خلوص، ایک محبت، ایک عقیدت، ایک احترام میں ڈوبا ہوا وہ جو سفر ہوتا، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی. اور پھر وہ لوگ جب واپس آیا کرتے تھے تو اکثر و بیشتر ان کی زندگیاں بدل چکی ہوتی تھی، کیونکہ وہ جس خلوص کے ساتھ وہ جایا کرتے تھے وہ چیزیں. اب ہم انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو سفر ہیں یہ بس ایک طرح کی اسپریچول ٹورزم بنتا چلا جا رہا ہے نا. اس میں ہم بس جاتے ہیں، تھوڑا بہت حرم شریف کے اندر بھی حاضری ہو گئی، اور باقی پھر باہر گھومنے پھرنے اور شاپنگ وغیرہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں، سیلفیز اور دیگر ان چیزوں کے اندر وقت گزر جاتا ہے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو اصل چیز ہم حاصل کرنے آئے تھے، جس کے لیے ہم نے گھر بار کو چھوڑا، جس کے لیے یہاں پہ ہمیں بلایا گیا، اور جو اللہ پاک نے فرمایا کہ لیے شہدوا منافع لہم، آ کے یہاں پر وہ منفعت اس کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے، تو وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اس کو ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں. تو آپ میں سے جو حاضر ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ آپ اپنے ساتھ ایکسپیرینس بتا رہے ہیں پہلے، پھر دو چیزیں، ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کچھ ہے نا، جیسے آپ اگر آپ کے ویسے ہر سال چیزیں مختلف ہوتی ہیں، مگر خاص طور پہ اگر آپ کے جانے کے اندر چند سالوں کا فاصلہ ہوا تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہوئی ہوتی ہیں. آپ پہلے جب آپ کو حاضری ہو کے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو بالکل اس وقت زمزم شریف کا جہاں پہ کنواں ہوتا تھا وہاں سے ایک طرح سے ان کو پانی بھرنا نصیب ہوا، جو بہت پہلے گئے، اور اب تو بالکل ہی صورتحال مختلف ہوتی ہے. آپ کو بوٹلز وغیرہ سے وہی ملا کرتی ہیں، ایک پورا سسٹم ہے بہرحال وہاں پہ ایک انتظامات و انصرام کا. تو یہ جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں حج کی جو جرنی ہے، اس کی ہر ایک کا ایک اپنی، کیونکہ یہ آپ اپنے رب کی محبت کے اندر یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے محبت کے اظہار کے لیے، اس کے ساتھ ایک اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے آپ جب یہ سفر کرتے ہیں تو ہر ایک اپنی کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جن کے آنسو نہیں تھمتے، کچھ وہ ہیں کہ جن کو اس طرح بہت زیادہ رکت و تاری نہیں ہوتی، مگر کوئی ایک ایسا لمحہ کہیں طواف کرتے ہوئے، کہیں حتیم کے اندر، کہیں وہ جو مزاب رحمت ہے اس کے نیچے، کہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ جو ان کے دلوں کی گہرائیوں کو ایک نور سے بھر دیا کرتی ہے. تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ان کیفیات کو ہمیں نصیب بھی فرمائے، اور یہ جو حاضری ہے اس کے ساتھ وہ جو ادب، محبت، احترام جو کہ اس جگہ کا تقدس کا تقاضا ہے وہ بھی قائم و دائم رہے، تو یہ یقیناً ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر برکات بھی ہیں. یعنی اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس شہر سے جو محبت تھی اس کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے بالکل باہر نکلتے ہوئے پھر شہر مکہ کی طرف رخ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے شہر مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. اور پھر اس شہر کے اندر اس کی جو ایک ہسٹری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپن، لڑکپن وہاں پہ گزرتا، اور اللہ رب العزت اس شہر کی قسمیں وہ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے. اور پھر وہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ حاضر ہوں تو اس کی کیفیت، اس کا لطف کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. اور یہ ایک سوال جو آپ نے کیا تھا میں اس پہ بھی عرض کر دیتا ہوں، پھر مزید انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو شامل کرتے چلے جائیں گے. اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جی کہ چاشت سے قبل کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا اس کا کوئی خاص وقت یا بعد کے اندر. دیکھیں، جو ممنوع اوقات ہیں نا، جیسے زوال کا وقت ہے یا دیگر اوقات ہیں، ان کے علاوہ یعنی بالکل عصر کی نماز کے بعد ہے یا اسی طرح سے فجر کے بعد ہے، ان ممنوع اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت صلاۃ و تسبیح ادا کر سکتے ہیں. یہ دیگر نوافل کی طرح سے ہوتا ہے.
تو آپ کسی بھی وقت کے اندر آپ نے اشراق کے نوافل ادا کیے، آپ اس کے ساتھ آپ کے پاس وقت ہے، آپ صلاۃ التسبیح بھی ادا کر لینا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کوئی اور نوافل کر رہے ہیں، کوئی آپ نے کسی وقت کے اندر ظہر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اب اس کے بعد آپ کے پاس وقت موجود ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھ لوں، تو آپ اس وقت کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی بھی جو ممنوع اوقات ہیں ان کے علاوہ کسی بھی وقت کے اندر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیں تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا آج ہم خاص طور پہ پھر بات کر رہے ہیں نا اللہ رب العزت کی رحمت، اس کے کرم کے حوالے سے، اور اس کے کرم اور اس کے فضل کا اظہار اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ جو مختلف مواقع ہمیں عطا کرتا ہے، جیسے یہ ایام ذی الحج ہے، اچھا اس کے اندر ایک تو وہ ہے نا کہ جو وہاں پہ موجود ہیں حج کے لیے جو حاضر ہوتے ہیں وہ تو الحمدللہ زمان مکان دونوں برکات کو سمیٹ رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں پر بھی انسان موجود ہو، یہ جو 10 پہلے ایام ہیں، سال کے افضل ترین دن ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل بڑے جوبن پہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک عمل جو اب دیگر دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ کوئی اور کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹے؟ ٹھیک ہے، اللہ کریم و کرم، الحمدللہ۔ جی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو حج کی مبارک ہو بہت بہت۔ پچھلے سال کی آپ مبارک دے رہی ہیں، ابھی تو میں ظاہر یہاں پہ موجود ہوں نا۔ جی جی ادھر بھی۔ تو بیٹا میں نے ایک کویسچن کرنا تھا آپ سے، وہ جو نام سبحان ہے یہ رکھ سکتے ہیں؟ میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اسلام میں یہ اجازت ہے؟ اگر نہیں رکھ سکتے تو اس کا ریزن بتا سکتے ہیں؟ پلیز یہ ضرور بتا دیں، مینشن کر دیں۔ جی چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو یہ بتائیے آپ کو حج یا عمرے پہ حاضری کا موقع ملا یا ابھی تلک نہیں؟ جی میں نے یہ نومبر میں جانا ہے عمرے کے لیے۔ اچھا نومبر پہ عمرے کے لیے جا رہی ہیں؟ بیٹے کو کیونکہ حج کی ابھی میرے پہ واجب نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے جی، ماشاءاللہ آپ کی حاضری ہوگی، اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ اسے پائے تکمیل تلک پہنچائے۔ تو بچوں سمیت جا رہی ہیں یا اکیلی جا رہی ہیں، کس طرح سے؟ جی بیٹے کے ساتھ ہی جا رہی ہے، ایک ہی بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی سلامت رکھے، اور یہ بھی ایک انسان کے لیے ایک خوشی کا باعث ہوتا ہے بچے ساتھ موجود ہوں، آپ ان کے ساتھ، بچوں کے لیے بھی سعادت ہے، والدین کی خدمت نصیب ہو رہی ہو، اور آپ کے لیے اللہ کریم سفر بخیر فرمائے۔ اب میں تو کہتی تھی وہ کرونا آ گیا تھا اس لیے نہیں جا سکے، پھر اب کھلا ہے تو جاؤں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ ساتھ۔ پلیز یہ نام بتا دیں سبحان، تو سبحان جو ہم کہتے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، نہیں اصل میں اس میں دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا نام ہے نا، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ عبد السبحان، جیسے ہوتا ہے نا عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، تو اسی طرح سے عبد السبحان اس کے صحیح جو نام رکھنے کا اس کا ہوگا، کیونکہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، تو آپ عبد السبحان ان کا نام رکھ لیتے ہیں۔ عبد السبحان آگے جو بھی آپ نے، عبد السبحان ساجد ہے، عبد السبحان ضیاء ہے، کوئی ساتھ اس کے والد کا نام اگر وہ لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے وہ زیادہ بہتر اور مناسب اور صحیح اس کا یہی طریقہ کار ہوگا۔ ویسے تو بہت پیارا نام ہے، ظاہر اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ہے، اس کی صفات میں سے ہے کہ وہ پاک ذات ہے، تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ آپ عبد لگا دیں، یعنی سبحان کا بندہ، تو وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں، اللہ کریم آپ کو بھی برکات عطا فرمائے۔ اچھا دوسری چیز، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اس حوالے سے، یہ جو اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر یقین کی طرف توجہ دلانے کے باب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکبر الکبائر، جو کبیرہ گناہ ہے نا، ان میں سے بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں، ایک ہے آپ صغیرہ گناہ ہوتا ہے، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، پھر کبیرہ گناہ ہیں، پھر فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی غلطی، ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی مذمت قرآن حکیم کے اندر بارہا کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اولین درس دیا اس کے اندر یہی توحید کا درس ہے، اور شرک سے بچنے کی تلقین ہے، اور شرک کسی بھی حوالے سے ہو، کسی کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہونا، کسی
قبر کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہونا، کسی درخت کو ایک اس طرح سے اہمیت دے دینا کہ اس کے سامنے جا کے دعائیں، منتیں، مرادیں مانگنا شروع کر دینا، یا کسی بھی حوالے سے شرک کرنا، یہ منع ہے اور اس سے انسان کو اجتناب۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اکبر الکبائر ہے، یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا اگر میں یہ کہوں کہ کون سا گناہ ہوگا، تو آپ ذہن کے اندر مختلف گناہ سوچ رہے ہوں گے کہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے، وہ بھی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہو، فلاں 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 مختلف چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ پر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور دوسرا والقنوط من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں نا اگر کہ میرے گناہوں کی تو معافی نہیں ہو سکتی، تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کتنا بھی کیا بھی ہو، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اوقات ہے رب کی رحمت کے سامنے؟ رب کی وہ رحمت کے جو ان لمیٹڈ ہے، گویا انسان اس کو لمیٹڈ بنا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت وہ اتنی وسیع نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت کو گویا کم بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے گناہ تو بہت بڑے ہیں، مگر اللہ کی رحمت وہاں تک شاید نہیں پہنچ پائے گی اور میری بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ القنوط من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوسی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، ان کے اندر بھی بڑا گناہ۔ اور اگلی چیز وَالْيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور پھر اس چیز کے حوالے سے مایوس ہو جانا کہ اللہ رب العزت کے حضور میری دعائیں وہ قبول نہیں ہوں گی، میں کچھ بھی اللہ کے سامنے مانگوں، دعا کروں، میری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو اس کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کے فضل سے مایوس ہو جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے رب کی رحمت سے پر امید بھی رہیں، اور خاص طور پہ پھر ان دنوں کے اندر آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے وہ انسان کے لیے بہانہ بناتا ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہیں، اور اس میں سے بھی اب خاص طور پہ جیسے ایام ذی الحج شروع ہو جائیں گے، ایام حج جب ان کا پھر آغاز ہو جاتا ہے، جو حج کے 5 دن ارکان کی ادائیگی کے شروع ہو جائے گا، تو اس وقت پھر مزید اس کا ایک اہتمام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ان آغاز کے ان دنوں کے اندر کہ جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام، ان دنوں میں سے سال کے دن ہیں، راتیں ہیں، تمام چیزیں، ان میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے خاص اہمیت ان میں سے کچھ کو عطا فرما رکھی ہے، سبھی اسی کے تخلیق کردہ ہیں، ان میں سے یہ 10 دن ہمیں نصیب ہیں، تو ان کے اندر بھی بہترین فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار وہ یہی ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ ایک تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ذکر جیسے میں نے گزارش کی ہے، اور الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کا معمول بنائے ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے کہ 100 مرتبہ کم سے کم آپ نے یہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اب باقی زیادہ کر سکیں تو الحمدللہ، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ ان 10 دنوں کے اندر آپ ضرور اس کو کنٹینیو کریں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ساتھ استغفار بندہ کرے، یہ 100 مرتبہ کم سے کم یہ کریں، ساتھ استغفار بندہ طلب کرے، اور پھر اس کے بعد جو وقت بچتا ہے اس کو آپ درود شریف کے اندر صرف کرتے رہیں۔ درود شریف جس قدر زیادہ آپ پڑھیں گے اس کی بہت ساری برکات ہوتی ہیں۔ درود شریف کی برکات وہ آپ کے معاملات کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہیں، گھر بار کی چیزوں کے اندر بھی اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی کی برکت سے آپ جب اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی محبت اور اس کا کرم وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس کی برکت سے پھر انسان کی جو آخرت ہے اور آخری لمحات ہیں اس کے اندر بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ روز حشر اس کی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل اسی درود شریف کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جانے کے اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت روز حشر نصیب ہوگی۔ تو فرمایا نا کہ جو تم میں سے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ روز حشر میری شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ آپ درود شریف کا اہتمام بھی کریں، استغفار کریں، اور یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، تو آپ اس کا انشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں جب اس خیال کے ساتھ کہ یہ ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر آپ حجاج حج پہ ہیں، وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے جو چند ارکان ہیں وہ تو ہے ہی، مگر اس کے سوا خاص طور پہ اب مینا کے اندر جو وہاں پہ ٹھہرنا ہے یا مزدلفہ میں قیام ہے، تو وہاں پہ وہ کیا کریں گے؟ عرفہ کے اندر وہ کیا کریں گے؟ وہاں پہ وہی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہے،
دعا ہے، استغفار ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا نا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم یہ مناسک حج ادا کر چکے ہو تو کیا کرو؟ اللہ رب العزت کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرو. تو یہی چیز جب آپ کو یہاں پر بھی اگر وہاں پہ اس حاضری نہیں بھی نصیب ہو رہی تو آپ کثرت کے ساتھ ذکر کا اہتمام کریں. اس ذکر کی برکتیں انسان کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، اگرچہ بظاہر اس کو اس کا احساس نہ بھی ہو سکے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری بلائیں ان سے بچنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں سے برکات اور ان کے جو فوائد و ثمرات ہیں ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا بھی نصیب کرے. اور جو استغفار کا طریقہ میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر الندم و توبہ، ندامت، شرمساری وہ توبہ ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنی زبان کے ساتھ رب کے حضور بخشش طلب کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو کسی معاملے کے اندر کوتاہی ہو چکی، نماز روزے کے اندر، اس کو پورا کرنے کی کوشش. اور اگر کسی بندوں کے معاملات کے اندر، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، کسی جاننے والے کے ساتھ معاملات، لین دین میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہے تو انسان اس سے معافی کا طلبگار ہو، اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کو برکات عطا فرماتے ہیں. ہم بالکل پروگرام کے اختتام پہ آپ پہنچے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.